میں خصوصی خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں فضیلت الشیخ محبوب عوام قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ کہ وہ ہمیں مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی الموت وتلاوت القرآن منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے درود و سلام دیاں بارشاہون۔ عزیز دوستو بزرگ بھائیو، پردے اندر سماعت فرمان والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، میرے تو قبل کثیر تعداد اندر علماء کرام خطابات فرما چکے نے، بالخصوص میرے برادر اکبر کراچی تو آئے ہوئے ساڑھے مہمان ماشاءاللہ بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی مولانا اسحاق نذیر حفظہ اللہ انہاں دا سفر بھی اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک سفر کر کے آئے نے، اہلم و سہلم مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ اسی انہاں نو ویلکم کہنے آئے، اے پنجاب اندر آئے نے۔ اللہ پاک سارے تے راضی ہو جائے۔ جو میں مقام پڑھے تو صحاباب دے سامنے ہن توجہ بالکل آپس دے اندر گفتگو نہیں کرنی، ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ میں تہاڈا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرانگا۔ میں چاہنا چونکہ ادھی رات دا ٹائم ہو چکی ہے،
دل لگا کے اللہ دا قرآن پڑھاں، تہاڈا بھی حق بندا ہے دل لگا کے رب دا قرآن سنو تے اللہ دی رحمت دی برخا نازل ہو جائے۔ میں جو مقام پڑھے اس مقام دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندیاں نوں ایک بڑا ہی اہم پیغام دیتا ہے، بڑا اہم پیغام۔ اے ایمان والو میری ذات تو ڈردے رہیا جے، رب دا پیغام کندے تو ڈرنا ہے؟ اللہ دی ذات تو۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تہاڈا بولنا بہت مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز تسی بولو گے۔ ایمان والے دے دلاں چ اللہ اور ان دے رسول دا پیار ہے، وہ پاویں 12 وج جائے یا 1 وج جائے، ایمان والے دے دل چ اللہ اور ان دے رسول دی محبت جاگ دی رہندی ہے۔ یہ ویکھ لو ماشاءاللہ ساؤنڈ والا ڈبل کم کر رہا ہے تے ان دی فیس بھی ڈبل ہونی چاہیے، کیونکہ نعرے بھی مار رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ انہوں سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اللہ فرماندے نے کہ اے ایمان والو، توجہ فرمایا جی، ایمان والو میرے بندو میری ذات تو ڈر دے رہے آجے۔ اور اگلی بات بڑی قابل فکر، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر جان نو ہر نفس نو اس بات دی طرف غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں اپنے کل واسطے کی کچھ کمایا ہے، قبر واسطے کیا تیاری ہے، حشر واسطے کیا تیاری ہے، آخرت واسطے کیا تیاری ہے۔ اللہ نے پھر فرما دیتا وَاتَّقُوا اللَّهَ، او میرے بندو میرے تو ڈر دے رہے آجے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، میری ذات تو ڈر دے رہے آجے، میری ذات تو ڈر دے رہے آجے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماندے نے میری ذات اتنی اونچی ہے، اگر اجالے اندر بھی تسی کوئی گناہ کرو یا نیکی کرو میں ویکھنا ماں، اندھیرے اندر اجالے اندر تنہائی اندر، ماں باپ تو چھپ سکتے ہو، بہناں بھائیاں تو چھپ سکتے ہو، اولاد تو چھپ کے گناہ کر سکتے ہو، اور میرے بندو مینوں دسو تے صحیح زمین دا او ٹکڑا جتھے تو گناہ کر رہے ہیں تے میں رب تینوں نہیں ویندا، او دسو زمین دا ٹکڑا زمین دا حصہ جتے میں تے تو گناہ کریے تے میرا تیرا پروردگار نہ دیکھدا ہوئے۔ رب دی قدرت دا کیمرہ اتنا تیز ہے، اور 7 پتھران دے اندر بھی اگر کیڑا چلدا ہے ان دی آہٹ بھی سندا ہے، ان دی پکار بھی سندا ہے، اور انہوں میرا رب دیکھ بھی رہا ہے۔ اچھا رمضان آنے والا چند ایام باقی، میں اپنی بات نو شروع کراں۔ رمضان آنے والا چند ایام باقی نے، انشاءاللہ روزے رکھنے نے نا، تے اللہ نے نا روزے دا مقصد بھی قرآن اندر دسے ہے، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو اے روزے صرف میں تواڈے تے ہی، میرے نبی دے امتیوں صرف تواڈے تے فرض نہیں، پہلیاں قوماں تے بھی روزے سن۔ یہ روزے رکھن دا مقصد کیے؟ اللہ فرماندے نے 1 مہینہ میری رضا واسطے روزہ تسی رکھنا ہے، میں رب تواڈے دل تو دیواں گا، میں رب تقوی پیدا کر دیاں گا، خشیت پرہیزگاری پیدا کر دیاں گا۔ ہن تقوی کس نو کیا جاندا ہے؟ یہ کوئی کھان پین والی شے ہے؟ تقوی کس نو کیا جاندا ہے؟ محدثین لکھ دینے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقا۔ میں قرآن پڑھن لگا ذرا میں موضوع بن لوانا تاکہ سمجھ چلے۔ فرمایا ہے تقوی چیز دا نام ہے بندہ چھوٹے وڈے گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لوے، ان دا نام ہی تقوی ہے۔ اور جماعت دے بہت بڑے ولی کامل گزرے نے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجراں والے دے اندر ایک زندگی دا حصہ ہی بخاری پڑھ دیاں پڑھان دیاں گزار دیتی، او تقوی دی تعریف کریا کر دے سن۔ اوے اللہ والے او تقوی چیز دا نام ہے بندہ اپنی سوچ اپنی فکر، بندہ اپنے پورے دا پورا وجود سوچ فکر اپنے پورے دا پورا وجود شریعت دے تابع کر دے، اس دا نام ہی تقوی ہے۔ اچھا اللہ یہ 18 چک والے ادھی رات دا ویلا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں جی اسی جو کریے تقوی اختیار تے اللہ پھر انعام کی ملے گا؟
تیری طرفوں سمر کی ملے گا تے میرے رب دا قرآن ہے. لو میں ٹھنڈ پان لگا جے تواڈے دل وچ جیڑا ایمان والا ہے نا قرآن سن کے خدا دی قسمیں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے ٹھنڈا پی جاندیاں نے. دنیا دی او کسے چیز اندر سکون نہیں جو اللہ نے سکون اپنے قرآن اندر رکھ دیتا ہے. فرمایا میرے بندو میری ذات تو ڈرو گے ڈرنا تہاڈا کم ہے. جیڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر گیا سمجھو رب دی جنت دا حقدار بن گیا. جیڑا ڈر گیا اللہ دی جنت دا حقدار تے موڈ ہے نا جنت وچ جان نو ساریاں دے ہی نا ماشاءاللہ ہاتھ چکو. ہاں اللہ ادھی رات دا ویلا ہی اے تیرے بندے سارے جنت دا سوال کر دے اللہ ساریاں نو جنت الفردوس دے داخلے نصیب فرما دے. فرمایا جڑا ڈر گیا میری جنت دا حقدار بن گیا. لکھیا کتھے رب دا قرآن اے سنیا جی اللہ دا قرآن. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ایمان دا دعویٰ کرنے والو ترجمہ سن میرے ویرا دل لگا کے تیرے آنو سلام اے فقیر لمبا سفر کر کے آیا ہے اللہ دی قسم تیرے واسطے دعاواں کرے گا. دل لگا کے باتاں سن لے. فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جیڑا بندہ میری ذات تو ڈر جائے گا اللہ فرما رہے نے پروردگار فرما رہے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جیڑا بندہ میری ذات تو ڈر جائے گا مانا کیے مطلب کیے اٹھ دے بیٹھ دے چل دے پھر دے کاروبار کر دے ہر وقت اپنے دل اندر اللہ دا ڈر رکھن والا خوف رکھن والا خشیت رکھن والا اللہ فرماندے نے جنتان. جڑا بندہ میری ذات تو ڈر جائے گا میں عرش والا پروردگار دوری جنت دا وارث بنا دیواں گا. سونے ہو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے. اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے اے میرے رب نے مینوں توفیقاں بخشنیاں نے ورنہ پچھلے ہفتے مسلسل دو تین پروگرام لیکن میرا عقیدہ میرا ایمان ہے دوستو بزرگو جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اور رب تھکاوٹاں بھی اتار دے رب دی مدد شامل ہو جاندی ہے. رب دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایمان دا دعویٰ کرنے والو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. اے ترجمہ سنو تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایسا بندہ جڑا اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے خوف دی وجہ تو اے بندہ ڈردا ہی رہندا ہے گناہ تو بچدا ہے اگر غلطی کرن لگے تے اللہ دا ڈر آ جاندا ہے ہائے ہائے میرے رب نے گناہ دی سزا دینی ہے اگر میں ظلم کیتا میرے رب نے پوچھ لینا ہے اگر میں سود کھادا میرے رب نے سوال کر لینا ہے اگر میں گناہ کیتا میرا رب گناہ دی وجہ تو پکڑ لوے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اے بندہ اپنے نفس دا پجاری نہیں جے بندہ بزرگا نوجوانا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اے بندہ اپنے نفس دا کہنا نہیں مندا جو دل چایا کئی آوارہ قسم دے جو دل چایا کر دے جا رہے نے اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا ایویں دے شرکیہ جملے بولن والے حضرت جی ویکھی جائے گی نا نا سونے اے ڈردا ہی رہندا ہے اے شیطان دا کہنا نہیں مندا بلکہ رب رحمان دا کہنا مندا ہے اپنے نفس دا پجاری نہیں بندا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. نفس دا کہنا نہیں مندا شیطان دے آکھے
آکھے نہیں لگدا بلکہ رب رحمان دا کہنا مندا ہے اللہ جی رزلٹ کی ہے اللہ جی انعام کی ہے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جیڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا جس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف آ گیا ہے جس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا ہے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ او میرے بندے او وعدہ عرش والے پروردگار دا ہے وعدہ خالق و مالک دا ہے وعدہ میرے تواڈے رب دا ہے اللہ فرماندے نے او دن بالکل قریب ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ او اللہ دی ذات تو ڈرن والے آ قدم قدم تے رب دا خوف پیدا کرن والے آ او میرے بندے او وقت قریب ہے کہ میں پروردگار تیرے نال وعدہ کر رہا ہاں دنیا اندر میری ذات تو ڈر جائے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ جنت تیرا ٹھکانہ بنا دیواں گا میں رب جنت تیرا ٹھکانہ بنا دیواں گا سونے اللہ دی ذات تو ڈر جائیے رب دا خوف اپنے دل اندر بیٹھا لئیے دنیا نال پیار نہیں جے کرنا دنیا دے معاملات عارضی اور دنیا پیچھے لگ کے اپنے رب دی نافرمانی نہ کری دنیا دی لذت دے پیچھے لگ کے کتے اپنے دل نو آوارہ نہ کر بویں اے دنیا دے معاملات عارضی او بندیا جہان اتے کری نہ غمانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بندیا جہان اتے کری نہ غمانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں چل تو اپنے 18 چک دے اندر ہی نظراں دوڑا کئی تینوں ایسے کسے دے ڈیرے تے نظر آنگے کئیاں دے تینوں پہلیاں تے مربے نظر آنگے کئیاں دے گھر تے نظر آنگے لیکن اس گھر اندر رہن والے تینوں نظر نہیں آنگے نظر آنگے تے تیرے مقامی قبرستان اندر ان دے قبر والے نشانی نظر آنگے اور اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکاں نے کدو دیاں قبراں نے ملیاں ایک دن تو بھی ہونا ایک دن میں بھی ہونا ایک دن سب نہ ہونا اے مٹی دا نشان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اللہ اپنے قرآن اندر فرما رہنے لوگوں میری ذات تو ڈر جاؤ اپنے دل اندر آخرت دا فکر پیدا کر لو تے اے جڑے لوگ ڈرے نے نا میرے پروردگار نے پروٹوکول عطا فرمائے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کائنات دے وزیر ثانی جنہاں نو سرکار نے منگ کے لے آئے عظمت اندر شک کوئی نہیں مقام اندر شک کوئی نہیں جناب حسن رضی اللہ تعالی بیان کر دینے ایک دفعہ پیغمبر دا اے وزیر قرآن پڑھ رہا نماز دے اندر سونے کدی نماز پڑھیا کر تے اللہ دا قرآن مزے لے لے کے پڑھ تینوں پتہ چلے قرآن اندر کیا بہاراں تینوں پتہ چلے قرآن اندر کیا عزتانے پیغمبر دا زیابی قرآن پڑھ رہے ہیں تے جدو اس مقام تے پہنچے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما لہو من دافع اللہ دا عذاب پر حق ہے دنیا دی کوئی چیز اللہ دے عذاب نو ٹالن والی نہیں تے جناب
عمر رو پینے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے سونے اج تے مینوں تینوں رونا نہیں آندا میں تے اکثر کیا کرنا وا اس اکھ دے وچوں کدی آنسو نہیں آندے او جنہاں دے دل گناہ کر کر کے کالے ہو جان غلطیاں کر کر کے کالے ہو جان پھر انہاں دیاں اکھاں وچوں آنسو نہیں جے آندے او یہ اکھاں آنسو بہاندیاں نے جنہاں دے دل اندر اللہ دا ڈر رب دا خوف جناب عمر رو پینے انہاں روئے نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پیغمبر دا وزیر انہاں روئے ہے حتیٰ کہ آپ دیاں اکھاں ہی سج جاندیاں نے بلکہ ایک حدیث اندر موجود ہے اصحاب اندر بھی میں پڑھ رہا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بن گئے نے امیر المومنین بن گئے نے دعا کرو اللہ ساڑھے ملک نو بھی ایسا غیرت مند حکمران عطا کر دے لڑ رہنے ایسے آسدان ملک دا کوئی پتہ نہیں سیٹ پیچھے لڑن والے اللہ میری دعا ہے میرے ملک نو ملک دا خیر خواہ حکمران دے دے میرے ملک نو دین دار حکمران دے دے ہلکا اللہ میرے ملک پاکستانو اچھا حکمران عطا کر دے جناب عمر مصلی مصطفیٰ سبحان اللہ مصلی مصطفیٰ فجر دی نماز پڑھا رہنے دعا کرو اللہ مینوں تانوں فجر دا نمازی بنا دے اللہ مینوں تانوں فجر دا نماز اے نہ ہوئے ہون اسی 12 بجے فارغ ہوئیے تے فجر ٹائم کوئی نظر ہی نہ آئے اے پھر جلسہ قرآن دا مقصد نہیں نمازاں پڑھنیاں نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی فجر دی نماز کروا رہے ہیں صحابہ امامت دے اندر صحابہ مقتدی نے تے جناب عمر فجر دی نماز دے اندر سورہ یوسف دی تلاوت شروع کر دیتی ہے جس طرح میرے ویر مولانا اسحاق نذیر صاحب دس رہے سن جناب یوسف علیہ السلام دی بات سورہ یوسف دیاں تلاوتاں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ لگ پینے پڑھ دیاں جدو اس مقام تے پہنچے نے وَبْيَسَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ جناب عمر جدو اس مقام تے پہنچے نے قرآن پڑھ رہنے جناب یعقوب علیہ السلام تو بیٹا جدا ہو گیا باپ اپنے بیٹے دی جدائی اندر آنسو بہاندا رہے ہے غم دے اندر اکھاں تے سفیدی آ گئی ہے اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا واقعہ یاد آ جاندا ہے تے حضرت عمر دوران نماز ہی رو پیندے نے اکھاں وچوں آنسو بہائے ہائے اللہ تو اپنے نبی نو اتنا آزمایا ہے اپنے نبی دے بیٹے نو جدا کر دیتا ہے اور 18 چک والیا اگر اللہ نہ کرے کسی دا بیٹا گم ہو جائے ربے کا بادی قسم ہے او ماپے نہ کھا سکدے نے نہ پی سکدے نے قدم قدم تے اپنا گم شدہ بیٹا ہی یاد آندا ہے اللہ پتہ نہیں ساڈا بیٹا کس حالت اندر ہوئے گا پتہ نہیں میرا بیٹا کس کفیت اندر ہوئے گا جناب یعقوب علیہ السلام روندے رہے اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی اکھاں تے سفیدی آ جاندی ہے تے میرے عمر قرآن پڑھ رہنے نالے آنسو بہا رہنے اور سونے آئے تے او میرے نبی دے یار نے جنہ تے سرکار راضی جنہ تے رب راضی آمینہ دلال راضی او اینا پہ ڈر دینے او مینو تینو رضا دے سرٹیفکیٹ بھی نہیں تے اللہ خیر کرے میرے تیرے دل اندر ڈر بھی کوئی نہیں نہ ڈر زندگیاں گزارن والے کس انتظار دے اندر ہیں اور سونے جدو ملک الموت آ گیا پھر مولت نہیں جے لبنی جے قبری پہ گیا اور منکر نکیر نے مولتہ نہیں دینیاں چل ہونی توبہ کر لے نہ سونے دنیا امتحان گائی زندگی عوارہ نہ گزار زندگی دے معاملے اندر سنجیدہ ہو جا تے جناب عمر رو پینے اے مقام تے پہنچے اے نہ روئے نے حتیٰ کہ ہچکی بند ہو گئی ہے اگے قرآن پڑھیا نہیں جا رہا رکوع جان تے مجبور ہو گئے نے اے کیوں پیروں دینے انہوں اللہ دے قرآن تے اے یقین ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
جیڑا بندہ ڈر جائے گا جنتاں دا وارث بن جائے گا۔ ایک ہوئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر دے سین اندر بیٹھے تے رب نال کالا ملا لیاں، کالا ملائیاں تے دل اندر اے بات آئی، اللہ اگر تیری طرف اعلان ہو جائے میں رب نے پوری کائنات نو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک انسان تو۔ توجہ ہے جناب عمر فرما رہے ہیں اللہ دی طرف اعلان ہوئے کہ میں رب ساری کائنات نو معاف کر دیا، مینو ایمانداری نال دسو میرا رب ساری کائنات نو معاف کر دے اس عظیم ذات نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ اگر تیری طرف اعلان ہو جائے کہ میں اللہ نے ساری کائنات نو معاف کر دیتا ہے سوائے ایک انسان تو تے اللہ عمر نو اپنی جان دی پڑ جائے کتے وہ ایک انسان میں عمر نہ ہوں۔ اور سونے اور جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی بشارت دیتی ہے، رب نے رضا دے سرٹیفکیٹ دیتے نے، او اینا ڈر رہنے مینوں تانوں کیوں نہیں ڈر، او اللہ دی ذات تو ڈر رہنے میں تو کیوں نہیں ڈر دے۔ ولی من خاف مقام ربی جنتان، لوگو اللہ دی ذات تو ڈر جاؤ، فکراں آخرت دیاں پیدا کر لو۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل میں انہاں دی گل سنا دیاں۔ کون عثمان؟ سونے پیغمبر دے دورے دماد عثمان۔ کون عثمان؟ جنتی عثمان۔ کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نو نبی پاک نے دنیا اندر ایک مرتبہ جنتی بشارت نہیں، 5 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 15-20 مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ نہیں، بلکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان دنیا اندر کم و پیش 27 مرتبہ جنت دی بشارت دیتی ہے۔ 27 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا او اللہ تو کنا ڈر رہا ہے، گل اے سمجھن والی ہے پٹی صاحب۔ 27 مرتبہ جنت دی بشارت پان والا میرے نبی دا شہزادہ داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالی قبرستان چلے گئے نا تے قبرستان جاندے نے تے زارو کے تار روندے نے، اکھاں وچوں آنسو چھم چھم زمین تے گردے نے۔ ویکھن والا سوال کردا ہے عثمان پہ آ رہا تواڈے سامنے آخرت دا تذکرہ کیتا جائے انہاں نہیں روندے، تواڈے سامنے جہنم دا تذکرہ کیتا جائے انہاں نہیں روندے، جنہ قبرستان آ کے روندے ہو 18 والے گل سن والی ہو، کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے آج میں تے تو قبرستان جاندے نہیں، کئی ایسے جنہ نے اپنے ماں باپ دے قبران دے نشان ہی مٹا دیتے اور قبرستان جایا کر تاکہ میرے تواڈے دل اندر آخرت دا فکر پیدا ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام دا دورا دماد اگو کی جواب دیندا ہے سوال کرن والے میں قبرستان آ کے کیوں رونا وا؟ اے توجہ کر میرے ویرا، تواڈیاں نظراں میرے ول سونے ہو اور میں تانوں اشارہ کر رہا تسی میرے ول ویکھو، میں تانوں خطاب کر رہا وا۔ امام کائنات دا پروانہ کی کہندا ہے اور سوال کرن والے میں قبرستان آ کے کیوں رونا وا؟ ان دی وجہ اے وے میں آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو کنا نال سنے ہیں، سونے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے میرے سے آبا جدو ایک قبر دے اندر کافر تے فاسق تے فاجر لٹایا جاندہ ہے، مشرک لٹایا جاندہ ہے، قبر انو توڑ کے مروڑ کے رکھ دیندی ہے، ان دے سجے پاسے دیاں پسلیاں کھبے پاسے دیاں پسلیاں سجے پاسے
قبر اینو توڑ دیندی ہے انج سمجھ لے جویں ویلنے اندر گنا ڈالے آ جائے او گنے دا رس نکل جاندا ہے ایویں قبر ظالم تے فاسق تے کافر نو انج توڑ کے مروڑ کے رکھ دے گی او قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا توڑ دا قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویلنا توڑ دا جھوٹ نہیں میں کہندا ویرو پڑھ لے قرآن تو اے قبر اس طرح بندے نو مروڑ دے گی بلکہ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی فرمایا ایمان والے ہو جدوں اے ناکام بندہ دنیا تو جائے گا ملک الموت اندے سرانے آ جائے گا سونیا اے حقیقت دیاں گلاں جڑیاں میں تے تو پلا چکے ہیں فرمایا جدوں ملک الموت اندے سرانے آ جائے گا اے جان والے نو پتہ چل جائے گا اے ملک الموت آ گیا ہے انہیں میں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہاں سونے اللہ دی قسم سی بڑے غافلا اج مینوں تانوں ڈاری کوئی نہیں لگدا اے جدوں ملک الموت اندے سرانے آ جائے گا اللہ اکبر کبیرہ رشتے دار کہن گے حکیمہ نو بلایا جائے ڈاکٹرہ نو بلایا جائے اے جان والا بڑی تکلیف اندر مبتلا ہے لیکن انہوں پتہ چل جائے گا کہ ہون جدائیاں دے وقت آگے نے انہوں پتہ چل جائے گا ان میں دنیا چھڑ کے جا رہے ہوں تے لیکن ناکام بندہ جدو قبر اندر لٹایا جائے گا والتفت الساق بساق اے قبر انہوں توڑ کے مروڑ کے رکھ دے گی سرکار دا نام ہے درود پڑھیا کر انہاں نے عظمت مصطفیٰ دا نعرہ ماریا سی تے میں کیوں نہ ہوئے اگر اجازت دیو سرکار دی عظمت ایک جملہ سناواں تواڈے سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ اندر کھنڈ پہ جائے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے او جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جی میں حمد ضروری ہے او میں نعت ضروری ہے کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی مننے یا نہ مننے میرا تے عقیدہ ہے اوندا ذکر اوندا چرچا ہر بار ضروری ہے محفل امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب اے خشیت ویکھیا جے 27 مرتبہ جنت دی بشارت لین والا شہزادہ کنا ڈر رہے ہیں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے سوال کرن والے میں سونے پیغمبر دے کول اپنے کناں نال سنے ہیں آقا فرماندے نے میرے پروانو اے قبر دے اندر جنہ سخت عذاب ظالم تے فاسق نو ہوندا ہے
ہے اگر میری امت نو عذاب قبر دا پتہ چل جائے میری امت نو پتہ چل جائے کہ قبر دے اندر اینا ڈاڈا عذاب ہے تے میرے کوئی بھی امتی اپنیاں میتاں قبر اندر دفنی نہ کرن اپنیاں میتاں نو قبر اندر اتارنی نہ او میں تے اس وجہ تو رو رہے ہوا کہ پتہ نہیں عثمان نال قبر اندر کی بن جانا ہے سونے اے جملہ سن لے 27 مرتبہ بشارت لینے والا قبر دے عذاب تو ڈر رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں او مینوں تانوں بشارتاں بھی نہیں تے مینوں تانوں ڈر بھی کوئی نہیں او سونے کیوں جہالت اندر زندگی گزار رہے ہیں قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے قبر دے اندر میں تے تو لٹائے جاوانگے قبر دے عذاب بڑے ڈاڈے نے اللہ اکبر کبیرہ اور اسی واسطے میں جگہ جگہ علاقے شہر تے دیہات دے اندر اے گل سنا رہے ہیں میرا مشہور زمانہ کلام جیڑا میں کہنا چاہنا وا میرے ویرا قبر میرا تیرا ٹھکانہ ہے قبر اندر لیٹن تو پہلے تیاریاں کر لے تیرے علاقے دے اندر تیرے گاؤں دے اندر تیرے دیہات دے اندر اگر کسی نے اپنا مکان بنانا ہوئے کوٹھی بنانی ہوئے بندہ نقشے دے مطابق کر بناندہ ہے اچھی ٹیل لگاندہ ہے لکڑی دا کام سونا کردہ ہے سونے دروازے لگاندہ ہے اور دنیا دے عارضی کرام واسطے 24 گھنٹے محنتاں لگانا والے پہلے لکھاں لگیا کردے سن ہون کروڑاں لگ کے مکان بن دینے اور دنیا دے عارضی مکانہ تے محنتاں کرنے والے اور چلے فقیر دی گل ذرا سن لے اے جملہ اپنے دل اندر بٹھا لے اور دنیا دے عارضی کرام واسطے انیاں محنتاں پیا کرنا ہے کدی تنہائی اندر بہ جا علیحدگی اندر بہ جا تے کدی اے تے سوچیا کر اے دنیا دے عارضی مکان جنہ تے میں پیسہ خرچ کر رہے ہوں وقت خرچ کر رہے ہوں پتہ نہیں یہ مکان تیار ہونا ہے مینوں اس مکان اندر ایک رات بھی لیٹنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں اور دنیا دے عارضی کرام واسطے محنتاں کرنا ہے اور کدی اپنی قبر والے کر دی بھی تیاری کر لے جس دے اندر میں تے تو لٹائے جانا ہے تے شاعر بڑے کمال انداز نال مینوں تینوں سمجھا رہے ہیں اور تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تو مڑ کے پھر نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانہ اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا ہے تو راہگیر مسافر تور ونج نہیں ایک دن آخر او تینوں ہتھیے دفنانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانہ اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا جیڑا ٹر جائے دسو واپس آؤں ہے جیڑا ٹر جائے واپس نہیں آؤں تیرا بندیا قبر ٹھکانہ اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا او تینوں تیرے آپ نویسل تیری ونج کے قبر بنیسل او تینوں چھیتیے دفنانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیرا بندیا قبر ٹھکانہ تو مڑ کے کوئی نہیں آنا میری عقل یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو او تینوں کہندا ربانی نو مانا تینوں کہندا ربانی نو مانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹھکانہ اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا
سونےو قبر اندر لٹائے جانا ہے. نبی پاک سلم دا دورا دماد قبرستان جا کے رو رہا ہے. رو اس وجہ تو رہا ہے کہ اللہ پتہ نہیں عثمان نال قبر اندر کی بن جانا ہے. جڑا جنت دیاں بشارتاں لین والا, رب کول رضا دے سرٹیفکیٹ لین والا, سونےو اینا ڈر رہے مینوں تانوں نہ جنت دیاں بشارتاں, مینوں تانوں نہ رضا دے سرٹیفکیٹ, تے اللہ خیر کرے نہ اسی تیاری کرنے ہیں, فکراں بھی کوئی نہیں. سونے پڑھ لو اللہ دا قرآن, اے قرآن دی ایت نو حفظ کر لو. والی من خافا مقام ربی جنتان, جڑا بندہ ڈر جائے گا جنتاں دا حقدار بن جائے گا. میں نبی پاک دے پروانے نال ملاقات کروا دیاں جس طرح میرے بھائی کہہ رہے سن. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اللہ اکبر کبیرہ, تھوڑی جی مدت پیغمبر کائنات دی رفاقت اندر ملی ہے, لیکن پیغمبر دے قدم اندر ہی لیلو نہار گزارن والے کون؟ ابو ہریرہ. نبی پاک دے قیمتی سے ابھی ابو ہریرہ. کون؟ ابو ہریرہ. شیخ الحدیث ابو ہریرہ. کون؟ ابو ہریرہ. 5374 احادیث سے کلے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاندے نے, قریب الموت نے, ماڑا جیا میرے نبی دا پروانہ ہے, صحابہ تیمارداری واسطے چلے گئے نے. اور سونےو اج تے میرا تہاڈا خون سفید ہو گیا ہے, تیرے میرے کر دے نال تیرے میرے سکے پرا دا کر رہے, تو ان دی تیمارداری نہیں ہو کردا. اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اور جینا مرنا مکان والے آ, رمضان آن والا ہی فقیر دا جملہ سن لے. اگر تیرے دل اندر کوڑے, اگر تیرے دل اندر ناراضگیاں نے, میرا رب عبادت نہیں قبول کردا. اور نہ ناراضگیاں لے, نہ اپنے دل نو حسد اندر گزار, اور نہ کینہ لے کے زندگیاں گزار. پیغمبر دے پروانے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی تیمارداری واسطے آئے نے. اگلی گل سن لے, جدو قریب آئے نے تے میرے نبی دا یار رو رہے ہیں, اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں. صحابہ آندے نے ابو ہریرہ کس وجہ تو رو رہے ہو, کیڑے غم لے کے رو رہے ہو, کیڑیاں فکراں لے کے رو رہے ہو؟ تسی تے پیغمبر دے قیمتی سے ابھی تواڈے تے سرکار راضی گئے, تواڈے تے نبی پاک خوش گئے, پھر کیوں رو رہے ہو؟ میرے تواڈے پیغمبر دے پروانے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے, آندا میرے ویرو میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ رشتہ دار چھڑ کے جا رہے ہیں, میں اس وجہ تو نہیں رو رہا کہ اہل و عیال چھڑ کے جا رہے ہیں, اور مینوں اس وجہ تو رونا نہیں آ رہا کہ میں دنیا تو جا رہا ہوں, بلکہ مینوں اس چیز نے رون تے مجبور کر دیتا ہے, مینوں اس چیز نے رلا کے رکھ دیتا ہے. اگلا سفر بڑا لمبا ہے, توجہ, اگلا سفر بڑا لمبا ہے, پر ابو ہریرہ کول ذات راہ کوئی نہیں. سفر لمبا ذات راہ کوئی نہیں. او جڑے پیغمبر دے پروانے جڑے جنت دے حقدار نے, او آخرت دا فکر لے کے رو رہے نے. سونے مینوں تانوں کیوں نہیں اللہ دا ڈر لگدا؟ قرآن مینوں تانوں بار بار سمجھا رہے ہیں, والی من خافا مقام ربی جنتان. او یار رمضان آن والا ہے, اے میں ہاتھ جوڑے جے رمضان آن والا ہے. اور سونے اگر گناہ کر دے ہو توبہ کر لے, اگر بے نمازی ہے توبہ کر لے, اگر ظلم کرنا ہے توبہ کر لے. رمضان آن تو پہلے پہلے اپنی ٹیون کر لے, رمضان آن تو پہلے پہلے اپنے دل پاک کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا. مینوں میرے استاد یاد آئے, شیخ الحدیث مفتی جماعت مفتی عبید اللہ خان عفیف رحمت اللہ علیہ پچھلے دن اندر وفات پا گئے. ادھی نصف صدی تو زیادہ بخاری پڑھان والا ولی کامل دنیا تو ٹر گیا. وہ اپنی بولی اندر کیا کرتا سی, زوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا. میرے کلاس فیلو قاری صدیق نواز صاحب بیٹھے نے, اللہ اکبر
اکبر کبیرہ پوئے اصل دی مرکزی مسجد دے خطیب اے بھی میرے کلام پہلو ساڑھے استاد کیا کر دے سن زوئے ظلم تے نال نہ جوڑ دنیا وانڈ لینیاں وارثاں تیریاں نے تو اکلیاں دنیا تو جانا خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے سچی توبہ کر ہن عبید اللہ بدیاں چھوڑ تے نیکیاں چھوڑ غافل تیریاں ایتھے آخری پیریاں نے سچی توبہ کر ہن عبید اللہ نفع مند نصیحتاں میریاں نے اور رب نال رجوع کر لے رب نال تعلق مضبوط کر لے ڈرن والیاں واسطے جنتی رمضان دا مقصد روزے دا مقصد وی تقوی نماز دا مقصد وی تقوی روزے دا مقصد وی تقوی حج عمرے دا مقصد وی تقوی اور زکات دا مقصد وی تقوی نیکی دا مقصد وی تقوی اور تقوی رب دی طرفوں ایڈی عظیم نعمت جڑا بندہ رب تو ڈردا رہندا ہے اللہ دا خوف اپنے دل اندر بٹھاندا رہندا ہے فرمایا جنتان میں رب جنتان دا وارث بنا دیاں گا بلکہ قرآن دا ایک اور مقام ہے اللہ فرماندے نے جلدی کرو میری مغفرت دی طرف آؤ میرے کل معافیاں منگو ان دی وجہ وے او عدت للمتقین میں رب نے جنتاں تیاری ڈرن والے لوگاں واسطے کی دیاں نے جیڑے ڈر دینے جنتاں میں اللہ نے انہاں نو دینیاں نے چل میں گل مقاما اے میں تینو اہل بیت دے ایک چمک دے ستارے نال ملاقات کرواما جنہ دا نام علی لقب زین العابدین نام علی لقب زین العابدین زین العابدین کونے جناب حسین دے بیٹے نے رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا چمکدا ستارہ جناب حسین رضی اللہ تعالی انہاں دے بیٹے دا نام علی تے لقب زین العابدین زین العابدین دے نام تو معروف اس وجہ تو ہو گئے جدو نماز پڑھ دے سن انی خشوع نال نماز پڑھنی دنیا دے خیالات ہی بھلا لیندے رب نال کالا ملانیاں تے دنیا دیاں فکراں ختم اہی تے نماز پڑھنے نمازاں چ حساب کیتی جاواں گے ساڑھے جو خشوع ہی کوئی نہیں جی اللہ خیر کرے بھول کے آ جائیے تے نماز اندر ہی حساب شروع ہے کدی ادھر دے خیال کدی ادھر دے خیال ان دی وجہ ہے کہ میرے تواڈے دل اندر اللہ دا خوف نہیں رب قادر قدیر دی قدرت دا مینوں تانوں پتہ ہوئے تے خدا دی قسم جدوں میرے تیرے دل وچ اے بات ہوئے ان تعبد اللہ کانک تراؤ فإن لم تکن تراؤ کانہ فإن لم تکن تراؤ فإنہ یراکا میرے محبوب نے مسلم اندر فرمایا عبادت انج کرو گویا کہ تسی اپنے رب نو پہ ویندے اور آپ نے فرمایا اگر تہاڈی یہ کیفیت نہیں نا کوئی ماڑا بھی بندہ ہے کمزور عقیدے دا بھی بندہ ہے تو آپ نے فرمایا کم از کم نماز پڑھ دیاں ہویاں ہر میرے امتی دا ایت عقیدہ ہونا چاہیے اگر میں رب نو نہیں ویندا تے عرش والا رب تے مینوں ویکھ رہا ہے دنیا دی کوئی چیز اللہ تو چھپ سکتی نہیں تے جدو بندہ نماز پڑھدا ہوئے تے اے عقیدہ ہوئے میرا رب مینوں ویکھ رہا ہے پھر بندے دے اندر خشوع آ جاندا ہے تقوی آ جاندا ہے برحال گل دور نہ چلی جائے جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے نے ایک دفعہ گھر اندر نوافل پڑھ رہے نے اے گل سن والی ہو سونے اے گل بڑی پیاری ہو گھر اندر نوافل پہ پڑھ دینے اچانک گھر دے اندر اگ لگ جاندی ہے توجہ توجہ اندر والے ہو باہر والے ہو میں نبی دے اہل بیت دے پروانے نال ملاقات کروا رہے ہیں جڑے جنت دے حقدار جنہ دا جنتی ہون اندر شک ہی کوئی نہیں جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے گھر اندر نماز پہ پڑھ دینے اچانک گھر نو اگ لگ جاندی ہے ہمسائے تے رشتہ دار آوازاں لگا رہے نے اے زین العابدین
دین نماز توڑو تے باہر آ جاؤ جانی نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اے رب والا اہل بیت دا چمکدا ستارہ نماز دے اندر ہی مشغول ہے رب نال کالا ملا رہے ہیں نماز پڑھی جا رہے ہیں جدوں اے اگ ٹھنڈی ہوئی ہے باہر نکلے نے رشتے دار تے ہمسائے ملامت کر دینے زین العابدین تیرے گھر نو اگ لگ گئی جانی نقصان ہو سکتا سی تو نماز کیوں نہ توڑی تے کیوں نہ باہر آیا او واہ پیغمبر دیا پروانیا میں تیرے تو جگوار دیواں بڑا پیارا جملہ بیان کر دینے رب کعبہ دی قسم اگر آپ زر نہ لکھے آ جائے حق ادا نہیں جے ہو سکتا جناب زین العابدین فرماندے نے او سوال کرنے والے ہو او میرے نال سوال تے تکرار کرنے والے ہو در حقیقت جدوں میں نماز پہ پڑھدا سا میں اپنے رب نال ایسیاں گلاں ملا لیاں سی میں اپنے رب نال گلاں پہ کردا سا او جہنم دی اگ نے آخرت دی اگ نے مینوں دنیا دی اگ تو ویسے ہی غافل کر دیتا سی جہنم دی اگ نے مینوں دنیا دی اگ تو غافل کر دیتا اور سونے او کنا اللہ تو ڈرن والے نے اونا نو پتہ ہے کہ اللہ دا قرآن سچ کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ چل میں ایک اور مثال دے دیا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دا نوازا علی شیر خدا دا بیٹا سیدہ فاطمہ الزہرا دا بیٹا اے جنتی عورتاں دی سردار مائے نانا کائنات دا سردار نبی ہے قریب الموت نے انہاں نو زہر دیتا گیا ہے چھوٹا پائی حسین رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ میں دعا کروا دینی تو انہوں پتہ نہیں لگنا ذرا توجہ کرے آجے امام کائنات دا پروانہ نواسا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے موت و حیات دی کشمکش اندر ہے تے چھوٹا ویر قریب آیا ہے تے مارداری واسطے آیا ہے تے جدو ویکھے اپنے وڈے پائینو جناب حسن رو رہنے اکامی چوہاں سونے تے جناب حسین اندے نے ما یبکی کا یا اخی اے میرے ویر کس وجہ تو رو رہے ہو کیڑے غم لے کے رو رہے ہو تانو اج کس چیز نے رو را کے مجبور کر دیتا ہے میرے ویر تانو نہیں پتا تسی کائنات دے سردار پیغمبر دے نواسے ہو اور میرے ویر تانو نہیں پتا تہاڈا بابا علی شیر خدا ہے تہاڈی والدہ فاطمہ الزہرا ہے تہاڈا ویر حسین ہے میرے ویر تانو نہیں پتا نبی پاک نے تہاڈے بارے فرمایا ہے میرا حسن جنتی نوجوانہ دا سردار ہے میرے ویر تیرا بڑا مقام ہے اور میرے ویر کیوں رو رہے ہو مینوں پتہ ہے کہ تسی 15 حج پیدل کیتے نے 15 حج پیدل کیتے نے تہاڈا بڑا مقام ہے پھر کس وجہ تو رو رہے ہو اللہ دی قسم 18 چکوا لیا اے سن لے دل لگا کے اے میں رف باتاں نہ سنیا کر اے میں تقریراں مزے واسطے نہ سنیا کر کدی عمل دا جذبہ لے کے بھی بیٹھے آکر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے ہم نے میرے ویر حسین میں تیس وجہ تو رو رہے ہیں مینوں اے چیز نے رون تے مجبور کر دیتا ہے اگلے حالات بڑے سنگین نے جندہ سامنا میں حسن نو کرنا پینا ہے او سونے او جنتی نوجوانہ دے سردار او آخرت دا فکر لے کے رو رہنے آج مینوں تانوں کیوں نہیں رونا آمدا آج میں تے تو کیوں نہیں ڈر دے اور رب دا قرآن سچ کہہ رہے ہیں رب دا قرآن حق کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ لو
لوگو قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، تیاریاں کر لے، چل 100 ہتھ رسا سیرے تے گنڈ مکا دئیے گل اے جدو قیامت دا دن ہوئے گا، جدو بندے نو پتہ ہوئے حشر دا ویلا آنا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر بپا ہوئے گا، اے میری تقریر دا خلاصہ پھر دعا کروا لئیے اور محشر دا میدان برپا ہو جائے گا۔ میرے تواڈے سونے پیغمبر نے فرمایا آسمان دا سورج قریب آ جائے گا، زمین تانبے دی بن جائے گی، لوگ کئی ایسے بد نصیب اپنے پسینے اندر گوتے کھاندے نظر آنگے، کئی ایسے جڑے اوتے میرے دوستو پسینے دے اندر ڈوب دے نظر آنگے۔ انہا سخت دن ہوئے گا، میرے پیغمبر نے صحیح البخاری دے اندر فرمایا کانا مقدارو 50,000 سنہ، ایمان والے ہو اور محشر دا ایک دن ساڑھے اج دے دنہ دی طرح 12 گھنٹیاں دا دن نہیں ہوئے گا، بلکہ پیغمبر کائنات نے فرمایا کانا مقدارو 50,000 سنہ، اور ایمان والے ہو اور میرے امتیو محشر دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا۔ محشر دا ایک دن 50,000 سال دے برابر ہوئے گا، اور نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا۔ قرآن نے نقشے کھچے نے میریاں ماما پہنا بھی ہون گیا، قرآن کہہ رہے ہیں وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ فرما رہا نے محشر دا دن ایڈا سخت ہوئے گا، سنیا جے میری ماؤں پہنو دل لگا کے، دوستو سنیا جے دل لگا کے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جنہ عورتان دے پیٹاں اندر حمل ہونگے، محشر دا دن اینا سخت ہوئے گا، او عورتاں اپنے حمل زمین تے گرا دین گیاں، اپنے حمل زمین تے سٹ دین گیاں۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، ہر بندہ مدوش نظر آئے گا، حالانکہ 18 چک والیا اور قصوریا، حالانکہ کوئی نشہ آور چیز انہاں نے نہ کھا دیئے تے نہ پیتیے۔ اللہ ورکا دیا مدوشیاں نے رب دا قرآن ہے فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگو اللہ دا عذاب بڑا ہی سخت ہوئے گا۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور محشر دا دن ایڈا سخت ہوئے گا، اللہ فرماندے نے ماپے اولاد دے کم نہیں آنگے، اولاداں ماپیاں دے کم نہیں آنگیاں۔ سونیاں کدی غور تے کر جڑے ماپے دنیا اندر اپنی اولاد تے جانا قربان کر دینے، اپنی اولاد نال جان تو زیادہ پیار کر دینے، اور محشر دا دن جڑا آنے والا تیاری کی تیو یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، او تے ماپے اولاد دے کم نہیں آنے، اولاد ماپیاں دے کم نہیں آنی، یار بیلی ایک دوجہ دے کم نہیں آنے۔ اللہ قادہ نفس و نفسی دا عالم ہے، ماں پہ اس وجہ تو چھپ رہنے کتے اولاد ساڑھے کل نیکی نہ منگل ہے، اولاد تد اپنے ماں پیاں تو لک رہی ہے، کتے ماں پہ نیکی دا سوال نہ کر لین۔ سونے آج تو دنیا اندر نیکی نہیں کردہ، قیامت والے دن ایک ایک نیکی دا مل پہ جانا ہے، اے لک دے پھر دے ہونگے، ایڈا سکتو دینے جیڑا دن آنے والا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگو تہاڈا حساب قریب ہے، غفلت دی نیند ستے ہو۔ میں انہاں ایتاں دا ترجمہ کراں تے دعا کرواواں، او پینا نو چھڈ دیتا اے سکیاں پراواں نے چھڈ دیتا یار بیلی، دوست اشناواں نے سٹ دیتا جن دائی بچا، جم
جمدیاں ماواں نے پتر نو خبر کوئی نہیں ہے کتے گئی مائیا چٹھی آسمانو احمد سرور تے آئیا او کوئی نہیں جوارو بندا جمد نمانی دا لگی ہے پیاس کوٹے ملدا نہیں پانی دا سامنے ایک حوض نظری آیا حقانی دا پتہ نہیں او ساکی کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا او کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی کھول کے کن سن لے میری یہ پینانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ تو لینانی اس جہان اندر صدا نہیں اور رہنانی آج کل موت شاید سر اتے آئیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا وہ دن قریب ہے دوستو جدوں اللہ نے حساب لینا ہے رب عرش تے جلوہ گر ہونگے جس طرح اللہ دی شیان شان سونےوں اسے واسطے دنیا امتحان گئے اسی اپنا محاسبہ کریے تیاریاں کریے آیا کہ میرے توڑے پلے اے کم ہے کہ اللہ دے دربار اندر حاضر ہو جائیے جواب دین دے قابل اسی ہیں اگر قابل ہاں تے الحمدللہ اگر نہیں قابل تے دنیا امتحان گئے آج ہی چینج پیدا کر لو اپنے رب نال تعلق جوڑ لو اور ڈر پیدا کرو کیونکہ صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی رب فرماندے نے میرے محبوبہ میں اپنے کسے بندے تے دو خوف جمع نہیں کرنے حدیث سمجھ لو میں رب کسے بھی اپنے بندے تے دو خوف جمع نہیں کردہ مانا کیے جڑا بندہ دنیا چ اللہ فرماندے نے میرے تو ڈردہ رہا دنیا چ رہ کے میری ذات تو ڈردہ رہا چنگے کم کردہ رہا میں قیامت والے دن رب نہیں ڈراواں گا تے جڑا بندہ دنیا اندر ہی نہ ڈر ہو کے زندگی گزاردہ رہا من مانیاں کردہ رہا دنیا اندر اللہ تو نہ ڈریا میرے توڑے سونے محبوب نبی نے فرمایا میرا اللہ فرماندا ہے قیامت والے دن پھر ایسے نہ ڈر بندے نو میں رب ڈراواں گا اس 18 والیا رب دے ڈران تو بھی ڈر جا رب دا ڈرانا بڑا ہی ڈاڈا ہے اسے واسطے ڈر پیدا کریے خوف پیدا کریے قرآن پڑھو قرآن میں نو توانو ڈراندا ہے اور اسی طرح اپنے دلان اندر اللہ دا ڈر تے خوف پیدا کریے ڈرنا میرا توڑا کم ہے اللہ دنیا اندر عزت بھی دے گا قیامت والے دن جنتان دے داخلے بھی دے گا اللہ میرا توڑا پلا فرمائے آج دا پروگرام جنہ دوست احباب نے جس طرح الحمدللہ یہ پروگرام اندر حصہ لیا ہے اللہ تمام دی محنتاں قبول فرمائے اور اج دا پروگرام بھائی عبدالحمید محمدی صاحب جو کہ ریونڈ والے دار التوحید اسلامک سینٹر انہوں نے پورا پروگرام ریکارڈ کیتا ہے انشاءاللہ تو انہوں پروگرام مل بھی جائے گا میرے کافی بیان انہاں کل موجود نے وہ انشاءاللہ بیان بھی تسی لے سکتے ہو بے نمازی دا انجام میں بیان کیتا ہے اپنے گھران درو پروگرام لگاؤ اللہ دی قسم جو ایک واری سن لے گا نا بے نمازی دا انجام انشاءاللہ ان دے دل چ اللہ دا ڈر آئے گا نمازی بن جائے گا اپنے گھران در علماء دے بیانات چلاؤ قرآن چلاؤ تاکہ گھران در رحمتاں نازل ہون برکتاں نازل ہون اللہ میرا توڑا پلا فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
شدید، اے میرے اللہ بیماراں نو صحت کاملہ نصیب فرما، میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے قبراں منور فرما۔ اللہ تیرا مہینہ ماہ رمضان المبارک آنے والا ہے، میرے اللہ ساڈے دلاں اندر اپنا ڈر پیدا فرما، میرے اللہ ساڈے دلاں اندر خوف تقوی پیدا فرما، اللہ مکروزاں دے قرضے ادا فرما، میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما۔ اللہ جنہ بہناں دیاں گوداں خالی نے میرے اللہ نے ایک سالے بیٹے نصیب فرما، اللہ جنہاں نو اولاد دتی ہے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ جڑے ماں باپ دے نافرمان نے انہاں نو تابع دار بنا، میرے اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما۔ مسجد دا کم ہو رہا ہے، اللہ تیرا گھر بڑا سونا بنایا تیرے بندیاں نے، اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما، اللہ جدے پروگرام نو ساڈے ساریاں واسطے ذریعہ نجات بنا، جو جو علماء بیان کر گئے علم و عمل اندر برکات نازل فرما، اللہ تیرے بندے لمبی دیر تو تیرے گھر اندر بیٹھے نے، اللہ میں گنہگار دی دعائے اللہ ساریاں تے راضی ہو جا، اللہ بزرگ بھی بیٹھے نے، نوجوان بھی بیٹھے نے، بچے بھی بیٹھے نے، ماما بہنا بھی موجود، اللہ تمام دی حاضری اپنے دربار اندر قبول فرما، میرے اللہ میرے مولا قیامت والے دن دی ناکامی تو محفوظ فرما، اللہ قبر دی تیاری کرنے والا بنا، میرے مولا حشر دی تیاری کرنے والا بنا، اللہ پل صراط تو کامیابیاں نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن سجے ہاتھ اندر نامہ اعمال نصیب فرما، میرے اللہ سونے محبوب دی شفاعت دا مستحق بنا، میرے اللہ قیامت دیاں کامیابیاں نصیب فرما، اللہ تیرا نیکیاں دا موسم بہار ماہ رمضان آنے والا ہے، میرے اللہ تیاری کرنے والا بنا، اللہ جو آپس اندر لڑے نے سلو پیدا فرما، اللہ ساڑھے دل حسد بغض کینے تو پاک فرما، میرے اللہ جنہیں مقروض نے کر دے ادا فرما، اللہ جو لوڑا توڑا لے کے بیٹھے تیرے بندے تے بندیاں اللہ پوریاں فرما، میرے اللہ تیری ذات علیم بذات الصدور، اللہ تیری ذات دلان دے پہت جان دیے، اللہ جو مرادہ لے کے بیٹھے نے اللہ پوریاں فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔